تبلیغی اکابرین کے اصلی چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا 11واں حصہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور پچھلے حصوں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب جو کہ رائیونڈ کے امیر تھے، ان کی عمر کے آخری چند سال ان پر بہت زیادہ برے گزرے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ حاجی عبدالوہاب صاحب وہ گمراہ ہو گئے تھے اور ان کی آخری عمر گمراہی میں گزری ہے، نہیں، بلکہ حاجی عبدالوہاب صاحب ایک انتہائی اچھے انسان تھے اور وہ اتنی قربانی دینے والے انسان تھے کہ انہوں نے جتنی قربانیاں تبلیغی جماعت کے لیے دی ہیں تو پوری تاریخ میں، یعنی شروع سے لے کر قیامت تک اگر جماعت کی تاریخ بنے گی تو اتنی قربانیاں جتنی حاجی عبدالوہاب نے اکیلی دی ہیں، اس طرح کی قربانیاں سب مل کر بھی نہیں دے سکتے۔ آج پوری دنیا میں جو تبلیغی رونق دکھائی دے رہی ہے، اس ساری رونق کے پیچھے حاجی عبدالوہاب کی قربانیاں ہیں۔ اگر حاجی عبدالوہاب صاحب نہ ہوتے تو آج پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن کیا ہوا کہ آخری چند سال ان کے برے گزرے۔ کیوں گزرے؟ تو میرے بھائیوں، حاجی عبدالوہاب صاحب نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اپنی پوری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی تشکیل کروائی تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، اور جب سے وہ رائیونڈ گئے ہیں تو قبر بھی وہاں بنی۔ لیکن حاجی عبدالوہاب وہ مولوی نہیں تھے، پھر ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے کہ کسی بیٹے کو مولوی بناتے اور وہ بیٹے ان کی جگہ لے لیتے۔ حاجی عبدالوہاب ایک عام انسان تھے، مگر حاجی عبدالوہاب سے پوری جماعت کے سارے عامی لوگ، مولوی نہیں، سارے عامی لوگ ایسی محبت کرتے تھے کہ اتنی محبت بیٹے اپنے باپ سے بھی نہیں کرتے۔ ہر کسی کی دل میں حاجی عبدالوہاب کے لیے عقیدت تھی، اور حاجی عبدالوہاب کو لوگ غوث اعظم تصور کرتے تھے۔ لیکن یہ یعنی جو لوگ بھی حاجی عبدالوہاب کے چاہنے والے تھے وہ مولوی ٹائپ کے نہیں تھے، عام لوگ تھے، اور جتنی بھی مولوی تھے سارے مولوی حاجی عبدالوہاب کے مخالف رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک۔ اب ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا، آخری چند سال کیسے انہوں نے گزارے؟ تو انہوں نے آخری چند سال قید میں گزارے اور ان کی بڑی اہانت کی گئی ہے، یہاں تک کہ مولانا احسان کے ایک بھائی نے حاجی عبدالوہاب کو گالیاں بھی دی اور کہا کہ بڈھے، تمہیں موت کب آئے گی، تم کب مرو گے کہ تبلیغی جماعت ہماری ہو جائے، یہاں تک کہ ان کی توہین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ صبح کا بیان دیتے تھے تو عام مجمع میں جا کر ممبر پر بیٹھ جاتے تھے اور 10 بجے تک صبح کے بیان وہ دیا کرتے تھے۔ لوگ ان سے ملتے بھی تھے اور ایک عام سی زندگی تھی، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حاجی عبدالوہاب اور عام مجمع کے درمیان کڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور پھر عام مجمع سے ایک بندہ بھی حاجی عبدالوہاب سے نہیں مل سکتا تھا۔ اگر کوئی زیادہ بھی ملنا چاہتا تو انہیں صرف 5 یا 4 منٹس کے لیے اجازت ہوتی، اور جس طرح وہ دیدار کرتے نا، جیسے وہ دیدار کرتے حاجی عبدالوہاب کی،
تو پھر انہیں فوراً وہاں سے بھگایا جاتا تھا کہ چلو بھائی دیکھ لیا آپ جائیں۔ اسی طرح ان کا رویہ تھا۔ یہ نوبت کیسے آئی؟ کیوں حاجی عبد الوہاب کو قید میں رکھا انہوں نے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی عبد الوہاب ان کے چاہنے والے مولوی نہیں تھے، اور یہ خود بھی مولوی نہیں تھے، ان کے مخالفین مولوی تھے، اور جو قابضین رائیونڈ ہیں، یعنی جو مولوی رائیونڈ کے قابضین ہیں، ان کی تو پشتیں چل رہی ہیں، باپ پھر بیٹا اور پھر پوتے، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ حاجی عبد الوہاب وہ انسان تھے کہ یہ عالمی شورا، جو پرانی عالمی شورا تھی، ان کے یعنی اس شورا کے یہ رکن تھے، اور ان کے ساتھ جو دوسرے رکن رہ گئے تھے وہ تھے مولانا سعد۔ حاجی عبد الوہاب مولانا الیاس، مولانا یوسف اور آل الیاس سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے اور ان کے بڑے وفادار تھے۔ حاجی عبد الوہاب ہر بیان میں مولانا یوسف صاحب کا ذکر کرتے تھے، اور نظام الدین سے وفاداری کی بات بھی وہ کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھائی نظام الدین سے نہیں کٹنا، آپ ضرور وہاں جائیں اور وہاں کے مشوروں کا اتباع بھی کیا کریں۔ یہ باتیں تبلیغی اکابرین کو اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ ان کی نظریں پوری جماعت پر تھی کہ کب ساری جماعت اور جماعت کا پورا مجمع یہ ہمارے قبضے میں آئے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک میدان تیار کیا، اور وہ کیسے؟ شروع میں انہوں نے ایسی چالاکی کی کہ مولانا سعد اور حاجی عبد الوہاب کے درمیان انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا، اور رائیونڈ کے جو مولوی ہیں یہ مولانا سعد کے بڑے قریب ہو گئے۔ ان دنوں میں حاجی عبد الوہاب اور رائیونڈ کی مولویوں کے درمیان اختلاف تھا، اور اسی وجہ سے رائیونڈ کی مولویوں نے مولانا سعد کو اپنے قریب بھی کیا، خود بھی ان کے قریب ہو گئے، اور ایسے ظاہر کیا کہ گویا کہ ہم سب کے سب آپ کے وفادار ہیں، کیونکہ مولانا سعد کے بغیر، یعنی مولانا سعد کی حمایت کے بغیر، یہ رائیونڈ کے مولوی حاجی عبد الوہاب جیسے مضبوط برج کو نہیں گرا سکتے تھے، کیونکہ حاجی عبد الوہاب کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ ان کے ایک اشارے پر ان کے چاہنے والے جان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو اب حاجی عبد الوہاب کو کیسے وہ رائیونڈ سے بے دخل کر دیں گے؟ اس کے لیے انہوں نے یہ سازش کی کہ مولانا سعد اور حاجی عبد الوہاب ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے درمیان اختلافات پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ مولانا سعد کو بائی وہاب کے مخالف کر دیا۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مولانا سعد صاحب اتنے مخالف ہو گئے تھے حاجی عبد الوہاب کے کہ پاکستان آئے تھے اور حاجی عبد الوہاب سے ملے بغیر وہ ہندوستان چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ جب بھی آتے تھے تو حاجی عبد الوہاب سے وہ مل کے جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے مولانا سعد کو ان کے خلاف کر دیا تو اس کے نتیجے میں مولانا سعد صاحب حاجی عبد الوہاب سے بد دل ہو گئے۔ پھر انہوں نے شکایتیں کی کہ بھائی ہمیں حاجی عبد الوہاب کام کرنے نہیں دیتے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے صلح کے نام پہ کہ بھائی چلو رائیونڈ میں دو دڑے یا دو فریق آپس میں لڑ رہی ہیں، اب دونوں میں کیسے صلح کیا جائے؟ تو
چونکہ یہ مولوی تھے اور مولانا سعد بھی مولوی ہیں. مولوی کچھ بھی ہو مولویوں کی ہی حمایت کرتے ہیں، اور ان مولویوں کے مقابلے میں حاجی عبدالوہاب اور ان کے چاہنے والے جو مولوی نہیں تھے. چنانچہ مولانا سعد صاحب نے رائے ون کے مولویوں سے کہا کہ بھائی حاجی عبدالوہاب کو تم سنبھالو اور ان کے چاہنے والوں کو رائے ون سے بے دخل کر دیا. بس صلح ہو گئی، اور صلح کیسی ہوئی؟ تو صلح ان ہی کی مرضی کے مطابق ہو گئی. اور جب حاجی عبدالوہاب صاحب کے چاہنے والے رائے ون سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان مولویوں نے اپنے ڈنڈے بردار دستے جو ہے، یعنی جو اسلحے سے بھی لیس ہوتے ہیں، جو ڈنڈوں سے بھی لیس ہوتے ہیں، جو کسی کو بھی مارنے میں دیر نہیں کرتے، انہیں تیار کیا. وہ کم پڑ گئے تو پھر انہوں نے لاہور اور آس پاس کے جتنی بھی دیوبندی مسلک کے مدارس تھے ان میں جا کے اپنے بندے بھیجے اور کہا کہ رائے ون پر یہودی قبضہ کرنے آئے ہیں، چنانچہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے ان یہودیوں کو بگائیں. وہ آئے اور ان کو مار مار کے بگا دیا. حاجی عبدالوہاب صاحب کا ایک چاہنے والا بھی رائے ون میں نہیں رہا، اور اب تک حاجی عبدالوہاب کے چاہنے والوں پر رائے ون کے دروازے بند ہیں، اور اگر کوئی جائے بھی وہاں پہ تو اس کی پٹائی ہوتی ہے، بلکہ قتل کا بھی خدشہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر کوئی اس کا ثبوت چاہتا ہے کہ کب یہ واقعہ ہوا، اس میں کون کون گئے، تو باہر کے مدارس سے جتنے لوگ گئے میں انہیں پیش کر سکتا ہوں ثبوت کے طور پہ کہ بھئی یہ لوگ گئے. اور اگر وہ ایمان والے ہو اور مؤمن ہو تو وہ ضرور بتا دیں گے کہ ہاں ہم گئے تھے حاجی عبدالوہاب کے چاہنے والوں کو بگانے کے لیے. تو جب سے رائے ون سے حاجی عبدالوہاب صاحب کے چاہنے والے چلے گئے، حاجی عبدالوہاب صاحب مولانا سعد کے کہنے پر، یعنی ان کی ہدایت کے مطابق رائے ون کے مولویوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور انہیں نظر بند کر دیا کہ یہ باہر بھی نہیں جا سکتے تھے اور کوئی ان سے اندر ملنے کے لیے بھی نہیں آ سکتا تھا. ایک بار حاجی عبدالوہاب نے ان سے رو رو کے یہ کہا کہ بھائی میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے گھر جانے دو. تو جب یہ تیار ہو گئے، مولوی تھے نا، جب تیار ہو گئے کہ بھائی جانے دو انہیں، تو ایک ڈاکٹر ہے انہی مولویوں کا حمایتی، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو حاجی عبدالوہاب ہیں، اور رائے ون میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس میں 90% پختون یعنی پٹھان ہوتے ہیں، اور یہ پٹھان جتنے بھی آتے ہیں یہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے لیے آتے ہیں. اگر رائے ون میں حاجی عبدالوہاب صاحب نہیں رہیں گے تو کوئی پٹھان یہاں وقت لگانے کے لیے نہیں آئے گا. پھر جہاں پر بھی حاجی عبدالوہاب بیٹھے ہوں گے، بھلے یہ اپنے گھر میں ہوں تو ان کا گھر مرکز بنے گا، یا یہ کسی اور مسجد میں جائیں تو وہی مسجد مرکز کی حیثیت اختیار کر لے گی. اب پٹھانوں کو کھینچنے کے لیے حاجی عبدالوہاب کو قید کیے رکھو، مرنے تک قید کیے رکھو، لیکن کسی کو خبر نہ لگ جائے کہ بھائی حاجی عبدالوہاب یہ قید ہیں. کچھ دنوں تک وہ بیان کرتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ بیان بھی ان سے چھین لیا گیا. صبح کا جو بیان ہے، صبح کا بیان یہ عام مجمع میں کیا کرتے تھے، اور لوگ جا کر ان سے ملتے تھے.
حاجی عبدالوہاب اور عام مجمع کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی حائل نہیں تھا، لوگ آرام سے آ کے ان سے مل سکتے تھے، اور حاجی عبدالوہاب خصوصی طور پر پٹھانوں کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ ان سے یہ بیان چیننا تھا، اور ان کے متبادل کے طور پر کون ابھرے گا؟ تو ایک مولوی نے اپنے آپ کو ان کا خادم ظاہر کر دیا کہ میں حاجی عبدالوہاب کا خادم ہوں۔ اس مولوی کا نام ہے مولوی فہیم، جو کہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر وہ انشاءاللہ دیکھ چکے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو حاجی عبدالوہاب کا خادم ثابت کیا، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں ان کا خادم ہوں، لیکن دراصل وہ حاجی عبدالوہاب کے جیسے پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر یا صدر کے، جنہوں نے اپنے طور پر جو وی آئی پی ہے ان کو قید میں رکھا ہوتا ہے، اسی طرح مولوی فہیم نے بھی حاجی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا کہ ہر وقت ان کی نظر حاجی عبدالوہاب پر ہو کہ کوئی آئے تو نہیں ان سے ملنے کے لیے، یا حاجی عبدالوہاب نے تو کسی سے رابطہ تو نہیں کیا، یا حاجی عبدالوہاب صاحب کہیں باہر تو نہیں چلے گئے۔ 24 گھنٹے ان پر نظر رکھنا یہ مولوی فہیم کا کام تھا۔ اور پھر مولوی فہیم نے کیسے حاجی عبدالوہاب کی جگہ لینی ہے، کیونکہ حاجی عبدالوہاب ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جیسے میں نے عرض کیا، اور کوئی وہ مولوی بھی نہیں تھے کہ ان کے شاگرد ہوتے، کیونکہ مولویوں کے شاگرد وہ بھی ان کے جانشین بن سکتے ہیں، لیکن ان کا کوئی شاگرد نہیں تھا، بیٹا بھی کوئی نہیں تھا، تو کس نے بننا ہے ان کا جانشین؟ تو وہ مولوی فہیم نے ہی بننا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کیسی سازش کی کہ شروع میں حاجی عبدالوہاب صاحب کو بیان کرنے دیا، پھر اس طرح کیا کہ ان سے یعنی عام مجمع سے حاجی عبدالوہاب کو دور کر دیا گیا، اور عام مجمع سے یہ جھوٹ کہا کہ حاجی عبدالوہاب کی طبیعت خراب ہے، اور ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ یہ تو بیان نہ کرے، لیکن پھر بھی یہ بیان کرتے ہیں، لہٰذا ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ بیان کمرے سے کریں گے۔ کتنی بڑی سازش تھی۔ اب عام مجمع بیچارے وہ بھی سمجھ گئے کہ ہاں حاجی عبدالوہاب وہ بیمار ہیں، اور اس وجہ سے وہ کمرے سے بیان کر رہے ہیں صبح کا۔ کچھ دن یا کچھ عرصہ اس طرح سلسلہ چل رہا تھا۔ آخر میں انہوں نے کیا کیا، مولوی فہیم نے، کہ جیسے حاجی عبدالوہاب بیان شروع کرتے، 4 یا 5 منٹ بیان کرتے، تو پھر ان سے مائک چھین لیتے اور عام مجمع سے یہ کہتے کہ بھائی حاجی عبدالوہاب کی طبیعت خراب ہے اور وہ بات کو جاری نہیں رکھ سکتے، چنانچہ میں ہی ان کی بات کو جاری رکھوں گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حاجی عبدالوہاب جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی جگہ پر میں ہی ان کی جگہ لوں گا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، اللہ نے شروع سے یعنی کافی سال وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، اور آخر کار کینسر کے مرض نے اس کی جان لے لی، اور وہ اپنے انجام پر پہنچ گئے۔ جو تمنا تھی وہ تمنا ان کی پوری نہ ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، یہی طریقہ تھا، اور اسی وجہ سے حاجی عبدالوہاب کو عام مجمع سے دور رکھا گیا۔ اور جتنے یعنی اس صلح کے بعد جو صلح مولانا سعد نے کی تھی ان کے درمیان، صلح کیا تھی کہ بھائی حاجی عبدالوہاب کو رکھو اپنے پاس اور ان کے چاہنے والوں کو بگا دو۔ یہ کون ہے؟ یہ عام لوگ ہیں، یہ مولوی نہیں، عالم نہیں ہے۔ اب مولانا سعد صاحب
یہ نہیں جانتے تھے، یہ تو جوان تھے کہ مولوی لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اس بات کی طرف بھی نظر نہیں اٹھائی کہ آج تک جو تبلیغی جماعت وہ متحد ہیں اور اس میں کوئی اختلاف یا افتراق پیدا نہیں ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا یوسف صاحب نے زیادہ تر مراکز کے جو امیر ہوتے ہیں یا ان کے ذمہ داران ہوتے ہیں یا شورا والے ہوتے ہیں، تو ان شورا میں سے ایک یا دو عالم ہوتے تھے، یعنی مولوی ہوتے تھے، اور باقی لوگ وہ عام لوگ ہوتے تھے۔ اس وجہ سے تبلیغی جماعت ایک کافی عرصے تک متحد رہی، لیکن جب رائیون سے عام لوگوں کو بے دخل کر دیا اور صرف حاجی عبد الوہاب رہ گئے، تو یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ان مولویوں نے جس طرح حاجی عبد الوہاب جیسے مضبوط ستون کو گرایا، جیسے مضبوط عمارت کو گرایا، تو حاجی عبد الوہاب کے مقابلے میں مولانا سعد کی کیا حیثیت ہے؟ ان کا گرانا تو ان کے لیے انتہائی آسان تھا۔ جو مشکل تھا، یعنی جن کا گرانا مشکل تھا، وہ حاجی عبد الوہاب تھے، اور حاجی عبد الوہاب کو گرانے میں ان کا ساتھ کس نے دیا؟ تو ان کا ساتھ اور ان کی مدد کس نے کی؟ مولانا سعد نے خود کی، اور اسی طرح مولانا سعد نے خود اپنے پیروں پر خود کلاڑی چلائی۔ اگر مولانا سعد اس وقت مولویوں کی حمایت نہ کرتے اور حاجی عبد الوہاب کو رائیون کے مولویوں کے حوالے نہ کرتے، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے مولانا سعد کے ساتھ، یہ ان کی غلطیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر حاجی عبد الوہاب کے چاہنے والے یا حاجی عبد الوہاب کے جو مخالفین ہیں، چاہنے والے تو چلے گئے، لیکن ان کے جو جانشین بنے تھے یا جو تبلیغی رائیون کے اکابرین ہیں، یہ کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں اختلاف چل رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے، اور یہاں تک کہ مولانا سعد جیسے بندے کو انہوں نے کیا کیا؟ پوری جماعت تو کیا ہے، اسلام سے بھی خارج کر دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے عام لوگوں سے کچھ نہ کہا۔ اب یہ جو تبلیغی اکابرین آپ کے سامنے ہیں، جنہوں نے رائیون کو اور پوری دنیا کی عالمی شورا کو اپنی مٹھی میں لیا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغی اکابرین یہی ہیں، تو میرے بھائیوں، انہوں نے کس طرح اس کے لیے دھاندلی کی، کس طرح دھوکے سے کام لیا، کس طرح عام مجمع کو دھوکہ دیا، اور کس طرح علماء کرام کو دھوکہ دیا، اور کس طرح انہوں نے مولانا سعد کو دھوکہ دیا، اور کیسے انہوں نے اپنے محسن مولانا الیاس کی اولاد سے غداری کی۔ تو اس پر انشاءاللہ اگلے دن بات ہوگی۔